اب سے تھوڑا سا کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ آپ کی رائے چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بجائے بینچز پہ اس کو شفٹ کرنا، پھر ملٹیپل بینچز ہو سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی سفارش پہ، اس طرح تو سر جو آئینی اور سیاسی معاملات جتنے بھی ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ان بینچز کے پاس چلے جائیں گے. ایک تو اس سے کتنا برڈن کم ہوتا ہوا آپ کو کورٹس کا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ بھی بڑا محدود کر کے اب صرف ان بینچز تک رکھا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے؟ جہاں تک بینچز کی تشکیل کی بات ہے اور وہ تو ججز کمیٹی ہی کرے، لیکن جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ بینچز بنا دینے سے برڈن کیا کم ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. کام جو کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتے، سپریم کورٹ کے لیول پہ بھی بنتے اور پروونسز بھی بنتے، اور ان میں صرف فیڈرل قوانین جو ہیں وہ جاتے. ہائی کورٹس کی چونکہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن بھی ہے اور ان کی اس محدود ہوتی ہے اس صوبے تک جس کے وہ ہائی کورٹس ہیں، تو وہاں پہ پروونشل لاز ہی جاتے، ان کی جو چیلنجز ہیں اور ساری چیزوں کو لے کے جاتے، اور وہیں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی. دو اس سے مقاصد پورے ہو سکتے تھے. ایک کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر وہ تمام معاملات جاتے جو کہ آئین سے، الیکشن کمیشن سے متعلق ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، کسٹمز کے معاملات جاتے اور اس طرح کی جو فیڈریشن سے متعلقہ باتیں ہیں. اور پھر وہاں پہ ججز ان کو لگایا جاتا جو کہ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن بینچز میں سے کام کرتے ہوئے آئے ہیں یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں سے کام کرتے ہوئے آئے ہیں. لیکن اب کیا کیا ہے، آپ نے یہ کیا کہ اسی کورٹ کے اندر آپ نے ڈویژنز بنا دی، یا آپ ان کو بینچ کا نام دینا چاہیں گے، تو ان کے لیے آپ کہاں سے جج لائیں گے؟ اسی کورٹ میں سے لائیں گے نا. بالکل ٹھیک. جب اسی کورٹ میں سے لائیں گے تو پھر ان ججز کو جو کہ باقی سارے کام کر رہے تھے ان کو صرف آپ نے مختص کر دیا کانسٹیٹیوشن بینچ کے اوپر بٹھا کے، تو آپ کو پھر جج اور لگانے پڑیں گے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میری انفارمیشن. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو آپ 17 سے 23 کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ ٹھیک کی جا رہی تھی. دیکھیے ہندوستان میں 34 ہے اور وہ سرکٹ نہیں کرتے، وہ وہیں پہ بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے ایک الگ سے ایک جورسڈکشن بھی بنا دی اور ججز بھی اگر وہی رہے تو پھر اس سے آپ کو حل نہیں ملے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو مزید ٹویک کرنا پڑے گا، مزید اس کے اندر چینجز لانے پڑیں گے. یہ جس مقصد سے بنایا گیا ہے اس کو حل نہیں کرتا. درست. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وکلا کی طرف سے اس پہ احتجاج کی بات کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں وہ کوئی ایک خاص مخصوص گروہ ہے جو کہ یہ چاہتا ہے، یا اوورآل آپ کے پاس مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پر وکلا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حامد خان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس تو منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، تو ایک تو وہ بھی ان کو بھی کنٹروورشل کرنے کی ایک طرح سے کوشش ہے. آپ کے خیال میں کیا اگر ایسی کوئی تحریک چلتی ہے جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا ان امینڈمنٹس کے اوپر یا عدلیہ کے سسٹم کو جو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر؟ ہمارے ملک میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اور اس کی پولرائزیشن کی بنیاد میرا خیال ہے وہاں سے پڑی جب کنٹینر کے اوپر بجائے پارلیمنٹ میں جانے کے آپ کنٹینر پہ چلے گئے، اور وہ پھر اب پرمیٹ کرتی چلی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کی بازگشت آپ کو انسٹیٹیوشنز میں بھی دکھائی دیتی ہے، خاص طور پہ کورٹس میں. اسی طرح بار ایسوسیشنز میں بھی ہے. یہ نہیں کہ بار ایسوسیشنز اس سے کوئی مبرہ ہیں یا وہ سارا کچھ نہیں، لیکن کیا احتجاج جو ہے کرنا اس سے آئین تبدیل ہوتے ہیں؟ نہیں. اصل میں کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز ہی ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کیوں نہیں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو کہ ان کے تئیں ہونی چاہیے ان کو کیوں نہیں پٹ کیا؟ کرنا چاہیے نا. ہسٹری میں نے آپ سے عرض کیا میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، اور ہمیں ہسٹری سے ہی سیکھنا ہے اور ہسٹری کی غلطیوں سے سیکھنا ہے. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنے سے، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ دلیل کا جواب
دلیل ہے. دلیل سے بات کیجئے نہ کہ توڑ پھوڑ سے. اور توڑ پھوڑ سے آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جو سربراہ آ رہے تھے چین کے, انہوں نے اپنا دورہ جو مؤخر کر دیا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ کنٹینرز کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ملک میں, آپ کے لوکل انویسٹرز بھی جب کنٹینر دیکھیں گے اور وہ نہیں جا سکیں گے دفاتر میں, تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں یہاں پہ مزید پیسے خرچ کرنے چاہیے, لگانے چاہیے, یا ہم کہیں باہر چلے جائیں. تو ہمیں ایک ماحول کریٹ کرنا ہے تین صحیح. باتوں کا. ایک ٹالرنس کا, دوسرا دلیل سے دلیل کے جواب کا, اور تیسرا ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے جو پراپر طریقے سے آپ اپنے موقف کو پٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک.